بزرگان برادران قابل قدر احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی درود و ثنا بزرگی برتری بڑائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے انگنت لا تعداد اجماع السلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع النبیین میرے اور آپ کے حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو۔ دوستو بھائیو، آج کی اس مادیت کے دور میں انسان کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد مال و دولت کی تحصیل بن چکا ہے، یعنی مال و دولت اس کے پاس آنا چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، اور اس لحاظ سے انسان حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں مال کو کمانے کے حرام طریقے اتنی کثرت سے پیدا ہو چکے ہیں، پھیل چکے ہیں کالحقد والایمان۔ کہیں پر دھوکہ اور فراڈ ہے، کہیں پر غبن اور غصب ہے، کہیں پر چوری چکاری ہے، کہیں پر امانت میں خیانت ہے، کہیں ملاوٹ ہے، اور کہیں ڈاکہ زنی رہ زنی ہے، کہیں پر قمار بازی جوا ہے، اور کہیں پر سود خوری ہے، کہیں پر رشوت ستانی ہے، اور اس طرح حرام کے کئی طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا لا يبالي المرء بما اخذ المال، انسان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے جو یہ مال حاصل کیا ہے، جو اس نے کمائی کی ہے، امن الحلال ام من حرام، کہ یہ حلال طریقے سے اس کے پاس آئی ہے یا اس نے حرام طریقے سے کمائی کی ہے، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دوستو اور بھائیوں، ان حرام طریقوں میں سے آج ایک طریقے کی نشاندہی اور آگاہی دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کے افراد کو اس حرام طریقے کی کمائی سے بچا سکیں، محفوظ کر سکیں۔ اگر ہم اس طریقے اور حرام کمائی کے اس انداز کو ام الفساد یا ام الحرام کہیں تو یقین جانیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی کمائی کے حرام طریقے ہیں، چاہے وہ چوری چکاری کی شکل میں ہے، ڈاکہ زنی کی شکل میں ہے، دھوکہ اور فراڈ کی شکل میں ہے، غبن کی شکل میں ہے، غصب کی شکل میں ہے، فریب کاری اور خیانت کی شکل میں ہے، بلکہ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس کائنات کے اندر کسی بھی گناہ اور جرم کا آپ ارتکاب کر لیں تو حرام طریقے سے کمانے کا
جو انداز جو اسلوب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کروڑوں کا غبن کر لیں، آپ کروڑوں کے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیں، یا حتیٰ کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیں، کسی کی جان کو بھی آپ لے لیں، اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کے بعد آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ اس جرم کی سزا سے بچیں گے۔ یہ اتنی بڑی برائی ہے جس کی آج آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی فساد کی بنیاد اور جڑ ہے کہ جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنے آخری پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، جس کو رشوت کہا جاتا ہے، اور آج جتنے بھی فساد کے امور ہیں، دنگا فساد ہے، قتل و غارت ہے، یعنی جتنے بھی جرائم ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے تو یہ رشوت ہے، جس نے آج عدل و انصاف کا خون کر دیا ہے، جس نے آج اسلام کے اثار اور قربانی کے نظریے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے ہیں، جس نے آج اسلام کے ایک نظریے الدین النصیحہ یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے، اس خیر خواہی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، بلا شبہ یہ رشوت ستانی، یہ حرام خوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو اس سے بچانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ یہ ان لوگوں کی روش تھی، ان کا طریقہ تھا جن پر میرا غضب نازل ہوا تھا۔ مقصد یہ ہے، بتلایا یہ گیا کہ قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں، تم ان کے بارے میں یہ پڑھ لینا کہ اللہ کا غضب کا ان پر نزول ہوا، اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، اور ان کی روش اور ان کا طریقہ کیا تھا، ان کے اندر کون کون سی بنیادی خرابیاں تھیں۔ ان میں ایک بنیادی اور سب سے بڑی خرابی جو تھی وہ یہ رشوت ستانی بھی تھی، یہ حرام خوری بھی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت،
اور رحمان ان کے سیاسی رہنما، ان کے بڑے بڑے لوگ، بلکہ ان کے علماء، ان کے سامنے یہ جب جرم ہوتا تھا، یہ رشوت ستانی حرام خوری کا بازار گرم تھا، تو وہ بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ یہ بیماری تو ان کے اندر ایسی رنج بس گئی تھی نا، ورنہ لولا یہ ان کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہنما، مذہبی پیشوا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کے مذہبی پیشوا، ان کے علماء، ان کے سامنے رشوت ستانی کا اور حرام خوری کا بازار گرم تھا، لیکن یہ ان کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے جو یہ بنیاد اور سبب بنتی ہے کہ وہ گناہ کی باتیں بھی کرتے، اور گناہ کی باتیں میں حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتلائیے بڑے سے بڑے گناہ کیا ہیں، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلا کبیرہ گناہ اکبر الکبائر، بڑے سے بڑا گناہ، عظیم گناہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ وعقوق الوالدین، نوجوانوں، اولاد، بیٹے ہو بیٹیاں ہو، سن لو، فرمایا شرک کے بعد عظیم ترین گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے تیسرا گناہ بیان کیا، اور صحابی رسول کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا، میرے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے یہ بات کی کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، لیکن پھر آپ نے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا سنو الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، بڑا خطرناک گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، رشوت لے کر، حرام خوری کر کر کسی کے حق کے متعلق گواہی دے دینا، اور کسی حقدار کو حق سے محروم کر دینا۔ میرے آقا اتنے بار بار اور اتنے تکرار سے آپ نے اس بات کو کہا کہ صحابہ کہتے کاش کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، اللہ کے رسول اس بات کو چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں۔ یہ ہے ان کے علماء، ان کے سیاسی لیڈر اور رہنما، وہ ان کو گناہوں کی باتوں سے نہیں روکتے تھے۔ قاضی کو پتہ ہے، آج کے جج کو بھی پتہ ہے کہ میری عدالت میں یہ گواہ پیش ہونے والا، ارے یہ رشوت خور ہے، یہ باہر سے پیسے لے کر آیا ہے اور قرآن پر حلف دے کر جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اس کے باوجود یہ قاضی اس کو ڈانٹ کر باہر نہیں نکالتا، یہ توہین عدالت کا کیس نہیں بناتا، یہ جھوٹی قذف اور جھوٹی شہادت اور تہمت کا الزام کا اس پر کوئی کیس نہیں بناتا۔ فرمایا یہ تو یہودیوں کی روش تھی، یہ تو اللہ کا جن پر غضب نازل ہوا تھا یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کی روش اور ان کا طریقہ۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے اور سنو، قرآن نے ہزاروں سال پہلے
ہزاروں سال پہلے اللہ کے ایک بندے کو رشوت کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ کیسے اللہ کے بندے؟ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، جناب سیدنا سلیمان نے ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو لیٹر لکھا نا کہ اللہ کی توحید کو مان کر تسلیم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے آگے سے رشوت کی پیشکش کی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ سفیر بھیج دیے ہیں، اور کس انداز میں؟ ہدیے کا نام دے کر۔ آج بھی تو یہی کہا جاتا ہے، اس رشوت کو حلال کرنے کے لیے اس کے نام تبدیل کر دیے۔ کسی نے مٹھائی رکھ دیا، کسی نے اس کو چائے اور پانی کا نام دے دیا، کسی نے اس کو عیدی کا نام دے دیا، کیا کیا نام رکھے ہیں کہ شاید کس طریقے سے ہم یہ رشوت کی رقم وصول کریں گے، کوئی تحفہ دیں گے، کوئی گفٹ دیں گے تو ہمارے لیے جائز ہو جائے گی۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم جیسے مرضی کے نام بدل لو، یہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو بیان کرتا ہے۔ آج ہدیے کا نام تم نے دیا، توبہ گفٹ کا، اللہ نے ہزاروں سال پہلے کی بات کر دی۔ کہا مطلب ترکیب نے بھی یہی کام کیا تھا۔ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ بادشاہ ہے یا اللہ کا نبی ہے۔ اگر بادشاہ ہوا تو یہ رشوت قبول کرے گا، اگر اللہ کا نبی ہے تو وہ کبھی اس ہدیے کو قبول نہیں کرے گا، یہ رشوت وہ وصول نہیں کرے گا۔ اور جناب سلیمان کے پاس جب پہنچے نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اور تم یہ کیا لے کر آگے ہو؟ میرے اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے خیر مما آتاکم، میرے اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری ساری سلطنت اور بادشاہت سے تمہارے ملک سے بہتر ہے۔ تم لوگ ہو جو ہدیے لے کر خوش ہوتے ہو، رشوت کو اپنی جیب میں ڈال کر خوشی سے سنبھالتے نہیں ہو۔ آج کہتے ہو دہاڑی لگ گئی، آج کہتے ہو میرا کاروبار چمک گیا، آج کہتے ہو میرے بہت سارے مسائل اس رشوت سے حل ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوستوں اور بھائیوں، مومن بندوں کی بات کروں تو میں اپنے اور آپ کے پیروں مجھ سے جناب محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا کو بھی رشوت پیش کی گئی، یاد ہے نا؟ میرے آقا نے جب اللہ کو ہی سے بلند کیا اور یہ مشرکین مکہ انہوں نے بھی اپنا سفیر بھیجا، انہوں نے بھی ابو بکر کو بھیجا، جاؤ بات کرو، رشوت پیش کرو۔ وہ آیا میرے آقا کے پاس، آ کر کہتا ہے انما انت ترید ان کنت ترید المال، ان کنت ترید المال، اگر تم مال چاہتے ہیں تو فجمعنا لک،
اموال ہم تیرے لیے مانگنا کرتے ہیں، حتیٰ تکون اکثر ہمارا، یہاں تک کہ اس پورے عرب میں تیرے برابر کا مالدار کوئی نہیں ہوگا، ہم تجھے اتنا مال عطا کر دیتے ہیں۔ کہا اگر تو سید اور بادشاہ بننا چاہتا ہے ہم تجھے اپنا سردار بنا دیتے ہیں، اگر تو اس کے ذریعے سے بادشاہی چاہتا ہے تمہیں ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ کسی خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنا تو ہم تمہیں کئی عورتیں خوبصورت پیش کر دیتے ہیں۔ یہ رشوت پیش کی میرے آقا علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ ابو ولید بات کر لی، یہ رشوت کی پیش تم نے دے دی، اب سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا، یہ جو توحید کا درس اور سبق پڑھا رہا ہوں یہ تو اس رحمان الرحیم نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس رشوت کی پیشکش کو ٹھکرایا، یہ ہے مومن بندوں کا طرز عمل۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مسلمان ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم نے سارا تمدن میں حروف، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائی ہو۔ آج مسلمانوں کا کون سا محکمہ ہے، زندگی کا کون سا شعبہ ہے، ذرا اس کی نشاندہی تو کیجیے، جو اس رشوت ستانی کے بازار سے محفوظ ہے، جو اس حرام خوری سے محفوظ ہے۔ پھر کہتے ہو اللہ سے گلے اور شکوے کہ ہم مسلمانوں پر ہی یہ ظلم و ستم کیا ہوتا ہے، ہماری ہی قتل و غارت کیوں ہوتی ہے، ہماری ہی عصمت دری کیوں ہوتی ہے، ہمارے ہی خون سے ہوگی کیوں کھیلی جاتی ہے۔ یہ عذاب بھی نازل ہوتے ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، ہم پر ہی کیوں؟ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ آج تم نے اپنی روش کو، اپنے نبی کی سنت کو، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ان یہودیوں کا طریقہ اپنایا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، آج ان پر کیوں غضب نازل ہو؟ دوستو اور بھائیوں، یہ رشوت کے متعلق ہم بات کرنے لگے تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ اسلاف کہتے تھے جن کو رشوت پیش کی گئی۔ عبداللہ بن رواحہ یہ خراج وصول کرنے گئے خیبر کے یہودیوں سے، انہوں نے اپنی بیویوں پر سارے زیورات جمع کر کے پیش کیے کہ آپ خراج میں ڈنڈی مار دیں اور یہ ہم سے یہ زیورات لے لیں۔ انہوں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا کر کیا کہا تھا؟ میں جس کا عامل بن کر آیا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کے ساتھ زیادہ نہیں کر سکتا، اور تمہارے پاس آیا ہوں، تم سب سے زیادہ میرے نزدیک نفرت کے لائق ہو، اس لیے تمہاری طرفداری نہیں کر سکتا۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس رشوت کے پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ دوستو اور بھائیوں، اس رشوت سے اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام نے اسلامی معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی اس کی مذمت کی ہے کہ اگر ہم اس کو بیان کرنے لگے تو کئی خطبات جمعہ درکار ہیں۔ آئیے اس کے برے اثرات اور نتائج کیا ہیں۔ ایک معاشرے کے اندر جب یہ پھیل جاتی ہے، جب یہ اس کا کینسر بن جاتا ہے، تو یقین جانیں اس معاشرے کے اندر مجموعی لحاظ سے بد امنی، بے چینی اور بے سکونی وہ ساری ہو جاتی ہے، بلکہ ان میں جرائم کا دورہ ہوتا ہے، عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، مظلوم پر ہو جاتا ہے، ظالم طاقتور بن جاتا ہے، امیر جو ہے وہ انصاف کو خریدنے لگتا ہے، غریب جو ہے اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں کیا کام کروں؟ انفرادی طور پر شاید میرا کوئی بھائی صحیح ہو جائے، اور سنو صرف پانچ نقصان اس سے سن لو۔ انفرادی طور پر جو
بندہ اس رشوت کو لینے لگتا ہے، اس رشوت ستاری اور رشوت خوری کرنے لگتا ہے، اس کا دل دادا ہو جاتا ہے، سب سے پہلی چیز اس کے لیے وہ اللہ اور رسول کی طرف سے ملعون ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی پر لعنت نہیں کیا کرتے تھے، جو بلکہ یہ کہتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا، میں تو لوگوں کے لیے دعائیں مانگنے والا بن کر آیا، لیکن میرے آقا اس رشوت خور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس بندے پر لعنت کیا کرتے تھے۔ کون سا بندہ؟ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا، رشوت وصول کرنے والا۔ دوسرا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دوستوں اور بھائیوں، یہ رشوت خوری کرنے والا کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا، کبھی آپ اس کو امن و امان میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ بے چین ہوگا، مرضوں اور مشکلات میں مبتلا دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کسی مظلوم سے رشوت کے پیسے لیتا ہے، وہ مظلوم اپنے دل سے یہ بد دعا لیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ یہ پیسے جو تم مجھ سے وصول کر رہا ہے، ظلم و وصول کر رہا ہے، اگر کہ وہ زبان سے کچھ نہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا دل اس کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، یہ پیسے تیرے لیے وبال جان بن گئے، یہ تیری مرض کا باعث بن گئے، یہ تجھے ایسی کسی بیماری سے تیرا آنا سکار نہ کروا دے جو تجھے زندہ نہ چھوڑے، یہ تیری اولاد کو تباہ و برباد کر دے، یہ تیرے مستقبل کو تباہ و برباد کر دے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ مظلوم اس کے لیے بد دعائیں ایسی کرتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو یمن میں بھیجتے ہوئے، فرمایا اتق دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اللہ اور اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب یہ بد دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ رشوت خوری کرنے والا تیسرا اس کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی سن لے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی نیک اعمال کرے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ زکات بھی دے، تو فرمایا نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی زکات قبول، نہ بلکہ اس کا حج قبول۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، میرا اللہ فقیرہ ہے اور فقیرہ چیزوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو تم نے پاکیزہ اور حلال رزق کھانا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے مومن بندو تم نے بھی حلال رزق کھانا ہے۔ پھر میرے آقا نے آگے کیا فرمایا؟ ثم ذکر الرجل، پھر میرے آقا نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، فرمایا وہ بندہ جو طویل سفر کر کے آیا، کس وجہ سے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، فرمایا اس کے بال بڑا گندا ہو گئے، اس کا لباس ہے وہ غبار آلودہ ہو گیا سفر کی وجہ سے، فرمایا پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، یا رب یا رب، دعائیں کرتے ہیں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، لباس پہنا ہوا احرام کا حاجی کا انداز ہے، اور میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہے، جہاں میرے آقا نے فرمایا قبولیت کی گھڑی ہے، حاجی جو کچھ مانگے گا اللہ وہ کچھ عطا کر دے گا، لیکن یہ حاجی کھڑا ہے، یہ دعائیں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا،
اللہ ادھر سے اپنے فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تیرے لیے کوئی خوش بختی ہے، بلکہ فرمایا یہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب، فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، فرمایا اس کا تو کھانا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، بلکہ یہ تو اس کا جسم جو ہے حرام مال سے بھرا ہوا، فأنى يستجاب لذلك، فرمایا ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دوستو اور بھائیو، نہ حج قبول نہ دعا قبول، جو عبادات کا نچوڑ ہے۔ اس لیے اس رشوت خوری سے بچ جائیے، اگر کسی کے اندر ہے تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا مومن مسلمان بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، چوتھا اس کا نقصان یہ ہے جو رشوت خوری کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ آج بھی اگر کسی سے پوچھیں غریب کون ہے تو ہم بھی وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے دیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے، فینا المفلس فینا لیس له درہم ولا دینار، فرمایا ہم میں سے غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار بھی مال و دولت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان المفلس فی امتی، میری امت کے اندر جو مفلس ہے وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و بصیام و زکوٰۃ، فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ کر آیا، جو بندہ روزے رکھ کر آیا، جو بندہ زکوٰۃ ادا کر کے آیا، یہ اس انداز سے قیامت کے دن آتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے فرمایا ادھر سے ایک آدمی آتا ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، جس کو اس نے گالی دی تھی، وَقَذَفَ هَٰذَا، جس پر اس نے تہمت اور الزام تراشی کی تھی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، تیسری بات بھی میرے آقا نے یہ کی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، جس سے اس نے رشوت لی تھی وہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ اس سے پوچھ، میں تو حقدار تھا، میرا حق تھا، یہ کر سکتا تھا، یہ میرے بارے میں فیصلہ دے سکتا تھا، اس نے مجھ سے رشوت لی تھی، یہ میرا مال کھایا تھا، نہ حق جس سے پوچھ کیوں کھایا تھا؟ دوستو اور بھائیو، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کی حسنات، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ کو پکڑ پکڑ کر حقداروں کو دے گا۔ فرمایا ثم فنیت حسناتہ، جب اس کی یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو فرمایا اخذا، پھر ان لوگوں کی اخذ من سیئاتہم، ان کی برائیوں کو لے کر فطرحت علیہ، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، یہ ہے غریب۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے رشوت خوری کے حوالے سے واضح طور پر کہا الراشی والمرتشی فی النار، یہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر میرے آقا نے ایک صحابی کو یا اے میرے صحابی کا سن لو، لا یربو لحم نبت من سخط الا كانت النار اولا به، فرمایا جو بھی حرام مال سے بنا ہوا جسم ہے، پلا ہوا جسم ہے، اس کا حق زیادہ آگ رکھتی ہے، جہنم کی آگ، یہ آگ میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ اسی صحابی کو مخاطب کرنے کا انہ لا يدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کون سا بندہ؟ لحم و دم نبت علی سخط، فرمایا کہ جو حرام مال سے پلا ہوا، رشوت خوری سے پلنے والا، وہ
کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں فرمایا النار ہوگا نہیں, جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے حرام خور کو اپنے اندر سنوانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہمارے معاشرے کو رشوت خوری سے پاک کر دے, رشوت ستانی سے پاک کر دے. اللہ رشوت خوروں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اس گناہ کبیرہ سے توبہ طیب ہو جائے اور اللہ کے بندے بن جائے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم